علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر اردو کا پہلا چیپٹر ایکسپلین کریں گے۔ چیپٹر کا نام ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ سب سے پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ اس کو لکھا کس نے ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس کو لکھا ہے اس چیپٹر کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ہماری سیکنڈ ایئر کی بک میں اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے حالات و واقعات میں سب سے اہم اور قابل توجہ بات ان کا غیر مذہب والوں سے سلوک تھا۔ اس سلسلے میں آپ اسلام کا ہو بہو عکس تھے۔ اسلام نے غیر مذہب والوں سے جیسا طرز عمل اپنانے کو کہا ہے ویسا ہی ان سے آپ کا سلوک تھا۔ ایک دفعہ حمص کے ایک عیسائی نے آپ کے پاس شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ قرآن کی روح سے میرا فیصلہ کیجیے۔ اگرچہ عباس کے پاس اس زمین کی ملکیت کا تحریری ثبوت موجود تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہہ کر کہ خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، زمین عیسائی کو دلوا دی۔ کہ جتنے بھی حکمران عمر بن عبدالعزیز سے پہلے گزر چکے تھے، انہوں نے ملک میں ایک زمینوں کا بہت بڑا حصہ عوام سے لے کر اپنے خاندان والے لوگوں کو جاگیر کی صورت میں بخش دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے یہ زمینیں ان کے اصل مالکوں کو واپس کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام خاندان والوں نے اس کی مخالفت کی، ڈر تھا کہ کہیں لوگ بغاوت نہ کر دیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ حتیٰ کہ کچھ جاگیریں جو آپ کے اپنے قبضے میں تھیں وہ بھی واپس کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے ایک چہیتے غلام نے اس اقدام پر آپ کو اپنے بال بچوں کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ ان کا گزر کیوں کر ہوگا، لیکن آپ کا جواب تھا کہ ان کا مالک خدا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کی زمینیں لوگوں کو واپس کر دیں اور ان کی ملکیت کی سندیں کینچی سے کتر کتر کر ضائع کر دیں۔ خاندان بنو امیہ کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ تباہ کن اور قوم کو برباد کر دینے والا وہ حکم تھا جو اس خاندان کے 5ویں خلیفہ عبد الملک نے تخت پر بیٹھتے ہی صادر فرمایا تھا کہ کسی شخص کو بھی میری بات پر اعتراض کی اجازت نہیں ہوگی اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اگرچہ اس کے باوجود بعض حق گو اور آزاد پسند عربیوں کی زبانیں بند نہ کی جا سکیں، لیکن اس حکم سے بہت فرق پڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، بلکہ دو نہایت دیانت دار اور استباز اشخاص کو مقرر کیا کہ عدالت میں جب وہ انصاف کر رہے ہوں تو ان کے پاس موجود رہیں اور غلطی پر فوراً ٹوک دیں۔ چنانچہ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو اس قدر جرأت ہو گئی تھی کہ وہ نہایت بے باکی سے آپ کے قول و فعل پر اپنی بے لاگ رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ مسلمان بن عبد الملک خاندان بنو امیہ کا دست راست اور اس کی قوت و طاقت کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے ایک گرجا گھر کے منتظم کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت میں گرجا گھر کے منتظم جو عیسائی تھے قاعدے کے مطابق کھڑے تھے، لیکن مسلمہ حکمران خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے غرور و تکبر میں بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف عیسائیوں کے برابر کھڑا کیا بلکہ مقدمے کا فیصلہ بھی اس کے خلاف کیا، اور جمہوریت کے اس سنہری اصول پر قائم تھی کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس اصول کا اطلاق صرف ملکی امور پر نہیں بلکہ اپنے رہن سہن اور اپنی ذاتی زندگی پر بھی کرتے تھے۔ وہ خود 1 درہم دے کر اسی لنگر خانے سے کھانا کھاتے تھے جو عام طور پر عام مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ فرمایا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس کی میں وصیت کروں، حالانکہ بنو امیہ کے دوسرے خلفاء کی دولت مندی اور امارت کا یہ حال تھا کہ ہشام بن عبد الملک کے ترکے میں سے ایک کے بیٹے کو نقد رقم جو وراثت میں ملی وہ 1 کروڑ 10 لاکھ دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے صرف 17 دینار چھوڑے تھے، جن میں سے 7 ان کے کفن دفن پر خرچ ہو گئے اور باقی 10 دینار ان کے ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ غرض یہ کہ ان کی حکومت اسلامی اصولوں کا صحیح نمونہ تھی۔ آپ لوگوں کو اس چیپٹر کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ چیپٹر پیپر میں آنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بہت ہی آسان چیپٹر ہے۔ ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بک کا
ایک چیپٹر ہے محنت پسند خرد مند، اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل اینڈ لائک آور ویڈیو۔